تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا بہت سنجیدہ لہجے میں اس کلام کو میں پڑھتا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھوں گا بہت ادب اور احترام کے ساتھ کچھ اشعار اس کے سننے پھر جیسا آپ سنتے ہیں جس ماحول سے میں آپ سنتے ہیں میں انشاءاللہ سب سناؤں گا۔ نقیب جلسہ حضرت کونین صاحب اللہ اس علاقے کے ماشاءاللہ سب سے اچھے نقیب ہیں، بیٹھے ان کی دعائیں لے کر سنیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام۔ ایک شعر سناتا ہوں، سنیے گا، فرماتے ہیں استاد زمان، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس ثنائی۔ دیکھتا ہوں میں آدھا مصرع میں پڑھوں گا اور آدھا میں دیکھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو حضور کے ثناخانوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نا، چل لکھا لائیں ثناخانوں میں چہرہ تیرا۔ سنیں، پڑھیں میرے ساتھ مل کر، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر سب مل کر پڑھیں گے، چونکہ میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، آپ بھی شریک ہو جائیے مل کر، ہمارا بگڑا ہوا کام۔ ماشاءاللہ ایک شعر سناتا ہوں، ابھی ماضی قریب سے جب سے میں نے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے یہ شعر بہت سنا جاتا ہے، سنیے گا۔ فرماتے ہیں استاد زمان، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ذرا بیداری کے ساتھ سنیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس ثنائی، حضرت غلام غوث غزالی
خدا گواہ یہی حال آپ کا. آواز بڑھائیں مائک کو، آواز بڑھائیے، اندر سے آواز بڑھائیے. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. اور اب جو شعر پڑھ رہا ہوں وہ خاص کر میں اہل علم کی نظر کرتا ہوں. غزالی بھائی، رات میں ایک جلسے میں میں تھا، قسم خدا کی ممبر نور سے بول رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے، اسی شعر کو پڑھا گیا تھا. ایک نعت خان نے اسی شعر کو پڑھا کہ حشر میں وہی حال آپ کا ہوگا. اس طرح کا شعر تھا جو پڑھا ابھی. تو وہی پر اسٹیج پر ایک بہت بڑے حافظ قرآن حضرت الحاج ناہید غنی صاحب قبلہ، جو سرکار تاج الشریعہ کے بہت چہیتے مرید بھی ہیں، اور سرکار تاج الشریعہ نے ان کو مدینہ شریف اپنی خلافت سے نوازا تھا. انہوں نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کے، قسم خدا کی 3100 روپے ان کے جیب میں تھا، وہ پورے پیسے بہت بڑا شعر ہے. اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کر کے اس شعر کا استقبال کر لیجیے. زور سے زور سے زور سے سنیں. فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. سنیں یہ شعر سن کر کے آپ انشاءاللہ مجھے بتائیں گے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انالا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا. مل کر ہمارا بگڑا ہوا کام کوئی کہے گا دہائی، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ. تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن. آخری شعر اور مقطع، آخری شعر اور مقطع. آخری شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا. فرماتے ہیں استاد زمان، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. کہاں؟ میدان حشر میں انشاءاللہ. استاد زمان نے غلام کا لفظ استعمال کیا، میں علماء کرام کی اس لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. سب کے لیے نہیں کہا ہے، صرف غلاموں کے لیے کہا ہے. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور
کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا